ناظرین آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ عامر لیاقت حسین جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ ان کے انتقال کی خبر سن کے ہی شہریوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہنچ چکی ہے، ان کے جاننے والے، ان کے چاہنے والے یہاں موجود ہیں، پولیس اور رینجرز کی تفریح بھی یہاں موجود ہے۔ ہمارے ساتھ پاکستان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی MP ممبرس اسمبلی شاہانہ اشر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں آپ کا کتنا عرصہ ساتھ رہا عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ؟ جب تک وہ MQM میں رہے مستقل ہم لوگ کا ساتھ ہی رہا، ہمیشہ ہم لوگ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اور نہ صرف MQM سے تعلق تھا بلکہ ہمارے اپنے علاقے سے بھی تعلق تھا۔ اس کے اندر پروگرامس میں انہوں نے شرکت کرنا، ابھی حال ہی میں یہ پارک بنوا رہے تھے تو اس میں اس کے حوالے سے ہم لوگ سے جو ہے ہم لوگ ان کو بڑا رسپانس کرتے تھے کہ نہیں بھائی بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چلے تو گئے تھے وہ دوسری پارٹی میں، لیکن ان کا رجحان، ان کی محبتیں ہمارے ساتھ برقرار تھیں وہ بالکل۔ آپ نے جب آپ کو یہ خبر ملی، اطلاع ملی ان کے انتقال کی، تو آپ کے جذبات کیا تھے اس وقت؟ تھوڑی دیر تک تو ہم بالکل سکتے میں آ کے کہ یہ ہوا کیا، کیونکہ وہ ایسی شخصیت تھی، ان کا کوئی یہ کہہ نہیں سکتا۔ یہ تو معلوم تھا کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ واقعہ پیش آ جائے گا۔ یہ دل ہلانے والا واقعہ ہے جو کہ مطلب کافی عرصے تک عوام جو ہے نا بھول نہیں پائے گی۔ عوام بھول نہیں پائے گی۔ MP منگلا شرما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ منگلا صاحبہ پہلے تو آپ بتائیں کہ کافی افسوسناک خبر ہے، کتنا عرصہ آپ کا ان کے ساتھ رہا، کب سے تعلق تھا عامر لیاقت صاحب کے ساتھ آپ کا؟ کہ وہ ہماری جب پارٹی میں تھے تب ان سے تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ ملاقاتیں ہوتی تھی۔ پھر ان کے فادر کی جب ڈیتھ ہو گئی تو پھر بھی ہماری پارٹی کا ایک طریقہ ہے کہ جو بھی کارکن کے ساتھ کوئی بھی واقعہ ہے وہ کھڑی رہتی ہے ساتھ۔ تو ہم لوگ 3 دن تک ان کے والد کے انتقال کے وقت ہماری پارٹی کے طور پر ہم ساتھ ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ جب وہ وزیر مذہبی امور تھے تب ہم نے ایک پروگرام ارینج کیا تھا، ہولی کا پروگرام، تو اس میں وہ آئے، اور جبکہ وہ مذہبی امور کے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمارے ہولی کے پروگرام میں آئے ہیں، میں آپ کو کلر ضرور لگاؤں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں بالکل ٹھیک ہے آپ لگائیے۔ تو وہ بہت ہی ہنسمکھ تھے، بہت ہی کھل کے بات کرنے والے تھے، اور وہ ایک کچھ وجوہات کی بنا سے انہوں نے پارٹی سے الگ ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے رابطہ کبھی بھی نہیں توڑا، اور وہ جو بات سچ سمجھتی تھی وہ بولتے تھے اور ببانگ دہل بولتے تھے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ ان کی پارٹی کے خلاف جا رہی ہے یا ان کے لیڈر کے خلاف جا رہی ہے۔ آپ کو اطلاعات جو ہیں کچھ تحقیقات کے بارے کچھ پتہ چلی ہے؟ کیا تحقیقات چل رہی ہے اس بارے میں؟ ڈیٹا آپ کے پاس کوئی؟ ابھی ہمیں صرف سوشل میڈیا سے اتنا ہی پتہ چلا، اور ہمیں یہی پتہ چلا ہے کہ ابھی ان کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، لیکن ان کے جو ایک پکچر جو وائرل ہوئی ہے ان پکچرز میں جو میری اپنی ازمپشن سے میں نے دیکھی کہ ان کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی ہیں اور ان کے شاید ناک سے کچھ خون وغیرہ بھی نکلا ہوا ہے۔ تو جب تک اس کی پوسٹ مارٹم کی کوئی رپورٹ نہیں آ جاتی تب تک کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن رپورٹ شفاف آنی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے۔ آپ کی اعلیٰ حکام سے کسی سے بات، کیونکہ آپ تو MP ہیں، آپ کی کسی سے بات ہوئی ہو پولیس کے اعلیٰ حکام سے یا کسی رینجر سے، کہیں کسی سے بات ہوئی آپ کی ہوئی ہے ابھی تک؟ جی ہم نے بات کی، ہماری پارٹی کے لوگوں نے بھی بات کی ہے۔ تو ابھی کیونکہ ادارے بھی تحقیقات کر رہے ہیں اور ساری چیزیں انیشل اسٹیج پر ہیں، تو وہ کسی حتمی نتیجے کے بعد پہنچنے کے بعد وہ شیئر کریں گے۔ ایک چیز اور بھی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں پہلے کہ کتنا عرصہ پہلے آپ کی ان سے بات چیت رہی، کیونکہ آپ کی تو بات چیت ان سے ہوتی رہتی ہوگی، کہ آپ کو کبھی ایسا لگا کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، یا خاص کر جو تیسری شادی کے بعد ہم اس طرح بات ہو رہی ہے کہ تیسری شادی کے بعد وہ کافی، اور ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد وہ کافی زیادہ ڈپریشن کا شکار تھے، کہ آپ کو کبھی ایسا لگا کہ ڈپریشن کے شکار تھے وہ؟ میری ان سے جب دوسری یہ شادی اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ ایک الگ PTI میں تھے اور ہم یہاں پر ہوتے ہیں، لیکن میری ان سے تقریباً 7-8 مہینے پہلے ایک مرتبہ گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی، تب ہم نے ان کے چہرے پر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی۔ لیکن جس طرح سے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ چیزیں آ رہی تھیں، تیسری شادی کی لاسٹ جو ہوئی ہے اس کے بعد جو ان پر الزامات لگائے گئے اس سے وہ بہت دل برداشتہ ہوئے، اور ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنی پہلی فیملی کو جو چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تو اپنے بچوں کو بھی بہت یاد کرتے تھے، اپنی بیٹی کو بھی بہت یاد کر رہے ہیں، اور وہ اپنی ایکس وائف کو بہت یاد کر رہے تھے۔ یہ بات بھی ابھی بہت سے لوگ کر رہے تھے کہ وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، اور جب بیٹی اگر جب ان کی پہلی بیوی یا پہلا گھرانہ جب ان کا علیحدہ ہوا اس سے بھی کافی زیادہ وہ پریشان تھے، دل برداشتہ تھے، ایسی بات ہے کوئی؟ بالکل وہ ایسا ہی تھے، وہ دل برداشتہ بہت تھے، لیکن اس کے بعد جب ان کی تیسری بیوی نے پھر خلا کے لیے جب ڈال دیا تو وہ ان کو وہ شاید بہت زیادہ ان کو دکھ ہوا تھا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک assumption ہے خودکشی کی، کیا وہ ایسا کوئی زندہ دل آدمی تھے کہ خودکشی کر سکتے تھے یا نہیں؟ جتنا میں عامر لیاقت کو جانتی ہوں وہ خودکشی کرنے والے نہیں تھے، وہ مقابلہ کرتے تھے، بولتے تھے، جو بات ان کے دل میں ہوتی تھی بول دیتے تھے، لیکن خودکشی کرنے والے نہیں تھے۔ اگر ایسی کوئی بات آئی تو کم سے کم ہمارا ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، لیکن انشاءاللہ یہی مطالبہ ہوگا اور ہم اس کو پرسو بھی کریں گے کہ ان کے جو بھی تحقیقات موت کی وجوہات ہیں وہ سامنے لائی جائیں۔